बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कामरान जमशेद। माशरे में बहुत सी टेंशन्स, तकालीफ इतनी हो जाती हैं कि लोग जो है वो सोचते हैं कि मैं दुनिया में क्यों हूँ, मैं ख़ुदकुशी क्यों ना कर लूँ। और बाज़ लोग तंग आकर कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ वो मुझसे पैसे ले लें, क्योंकि जितने भी जहर हैं वो बहुत ही कम कीमत पे दस्तयाब होते हैं। चूँकि ये आम चीज़ें खाई नहीं जाती तो बहुत कम उसमें इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि वो पैसे मुझसे ले लें। लेकिन ये ख़ुदकुशी के बारे में सोचना और ये करना, ये बहुत निहायत बुरी बात है, और अल्लाह ताला ने भी और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया है। लेकिन मैं आपको जहर खाने का आसान तरीका ज़रूर बताऊंगा, और वो कौन कौन से जहर हैं जो आसानी से खाए जा सकते हैं, लेकिन उसके खाने की एक तरकीब है, और वो जहर खाने से आपकी मौत वाक़या नहीं होगी, बल्कि आप सेहतमंद हो जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ और क्या मंतक लेकर आए हैं, लेकिन ये मंतक बहुत पहले, और इसका जो थीम है या जो इसका पीछे फ़लसफ़ा है वो आपको मैं सबसे आखिर में बताऊंगा कि आखिर जहर जो है वो आसानी से कैसे खाया जा सकता है, और ऐसा जहर कि जिससे आपको कोई तकलीफ़ भी ना हो। तो इसका खाने का तरीक़ेकार किसी ने ईजाद किया है, जिसका मैं ज़िक्र आखिर में करूँगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप वीडियो मेरी पूरी देखें, तो मैं आपको बताता हूँ। एक जहर है आर्सेनिक। आर्सेनिक जहर एक इंतहाई ख़तरनाक जहर है, और वो बिल्कुल मामूली सा भी, यानी कि 1 ग्राम से भी कम खा लिया जाए तो उसके खाने के बाद इंसान को बहुत तकलीफ़देह मौत होती है। वो हाँफता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको प्यास की बहुत ज़्यादा तलब होती है, और मौत का खौफ हो जाता है कि मैं उसके बाद मर जाऊंगा, और उसको उल्टियाँ भी आती हैं, दस्त भी आते हैं, मोशन लग जाते हैं, और वो इसी कैफियत में जो है वो दुनिया से गुज़र जाता है। इसके अलावा एक प्लांट है जिसको कहते हैं बेलाडोना। बेलाडोना की छोटी छोटी डोडियाँ होती हैं, उसका फ्रूट होता है। वो खाने से इंसान का चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, उसको बुखार हो जाता है, और इसी कैफियत में फिर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये जहर लोग फ्रूट समझ के खा लेते हैं, खुद रो पौधा होता है, और इसकी तकरीबन जामनी या डार्क जामनी कलर के इसके फल होते हैं। तो वो खाने के बाद जो है वो इस तरह की कैफियत होती है, और बहुत पागलपन सा आ जाता है उसके अंदर, तो उसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। एक जहर है कोनियम के नाम से, जिसको पॉइज़न ऑफ हमलाक भी कहा जाता है, और ये जहर जो है वो सुकरात को पिलाया गया था, और ये भी बहुत ही जल्द मौत वाक़या करने का बाइस बनता है। इसके अलावा कुछ जहर है सांपों से, सांपों की जहर जो है वो भी आप आसानी से खा सकते हैं, और उसमें एक सांप का नाम है लेकेसिस, ये उसका लातीनी नाम है। तो ये जहर खा के जो आदमी खा लेता है या उसे सांप डस जाता है, तो उसके अंदर इस तरह की कैफियत पैदा होती है कि उसको भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और उसके जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिस पर एक बाकायदा रिसर्च है। तो अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें जहर जो है वो आसानी से खाया जा सकता है। बहुत अरसा पहले, आज से तकरीबन 350 साल पहले, दुनिया में एक बंदा जो है वालिद हुआ, उसने इस पर तहकीक करनी शुरू की, और दुनिया को एक नया आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था? उसने ये कहा था कि
اگر کوئی چیز کروڈ فارم میں یا اصل حالت میں ایسی میڈیسنل چیز جو انسان کے جسم میں جا کے کوئی تبدیلی پیدا کر دے تو وہ انتہائی قلیل مقدار میں استعمال کرنے سے اس کے برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور اچھے اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے زہروں پر آزمائش کی اور آرسینک نام کا جو زہر ہے بہت ہی خطرناک قسم کا، اس کو اس نے تحلیل کیا اور پھر اسے تقسیم کے مراحل سے گزارا۔ اس کو اس نے ڈائنامائزیشن کا اصول قرار دیا۔ اب اس نے اس کو اتنا تحلیل کیا کہ آج ہر ہومیوپیتھ اس زہر کو آسانی سے استعمال کرتا ہے اور لوگ اس سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ یہ چیز بنتی کیسے ہے، ہومیوپیتھک دوائیں کیسے بنتی ہیں، اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بنا کے دوں گا، جس میں آپ سمجھ پائیں گے کہ ہومیوپیتھک دوائیں جو ہے وہ کس قدر مفید ہوتی ہیں۔ کروڈ فارم میں جو بھی دوا استعمال کی جائے گی وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ دوائیں جو اصل حالت میں یعنی کہ بالکل کروڈ فارم میں کچی حالت میں استعمال کی جائیں تو وہ آپ کو انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں اور آپ کے جسم میں بڑی شدید ٹوٹ پھوٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہینی مین کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق وہ دوا استعمال کی جائے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پاکستان میں آرسینک البم کے نام سے جو دوا فروخت ہو رہی ہے وہ بے شمار ہومیوپیتھ بڑی آسانی کے ساتھ ایسے مریضوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس کو دمہ ہو گیا ہے، استھما ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کیفیت ہے کہ اس کو پیاس کی طلب بہت زیادہ ہے، اس کو بے چینی ہے بہت زیادہ، اس کو موت کا خوف ہے، تو ایسی حالت میں جب ہم آرسینک کی ہائی پوٹینسی اسے دیں گے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، اور کئی لوگ استھما کے اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو میں نے یہ چیز آپ کو بتا دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے کہ وہ ڈاکٹر نے اس کو استعمال کرنا ہے تو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہوگا، اس کی کون سی پوٹینسی اس کے لیے مؤثر ہے، اس کی جسمانی حالت کو دیکھ کے، اس کی صحت کو دیکھ کے، اس کی اور معاملات پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پہلے اس کی ہسٹری لے گا، اس کے بعد یہ دوا دے گا۔ تو یہ ایک شفا بخش دوا جو ہے وہ اس کے لیے بن جاتی ہے ایسے آدمی کے لیے اگر وہ ہومیوپیتھک طریقے سے استعمال کی جائے۔ کونیم جو ہے وہ ایک زہر ہے، اس کے کھانے سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، لیکن اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں؟ کروڈ فارم میں تو بندہ جو ہے وہ کھائے تو مر جاتا ہے، لیکن اگر ہومیوپیتھک طریقے سے تیار کی گئی دوا ہوگی تو وہ دوا ان کے لیے انتہائی مفید ہوگی، اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہوگی؟ جسم میں پیدا ہونے والی گلٹیاں، ایسے لگتا ہے جیسے پتھر ہے، وہ پتھر نما گلٹیاں جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے استعمال کا ایک اور طریقہ، اس میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے آدمی کا، تو بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کونیم جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ تو یہ میتھڈ جو ہے اس نے جو بنایا تو اس نے جو ہے اس کو ایک جرمنی کے رسالے میں عام کیا۔ جب وہ شائع ہوا، وہ اس کی تحقیق شائع ہوئی، تو اس زمانے کے طب کے جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ایک مہم شروع کی۔ وجہ کیا تھی کہ انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ہمارا کاروبار اس طریقہ کار سے خراب ہو جائے گا، ہماری دوائیں جو ہیں مؤثر نہیں رہیں گی، لہٰذا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور مہم چلائی جائے۔ انہوں نے مہم چلائی، بالآخر اس کو جرمنی سے بدر کروا دیا گیا۔ جرمنی سے بدر کروانے کے بعد اس کو فرانس کے ایک سرمایہ دار نے پناہ دی اور اپنے علاج کے لیے اپنا جسم پیش کیا اور وہ بہتر ہو گیا۔ تو فرانس والوں نے اس علاج کو تسلیم کر لیا اور وہ آج تک قائم ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم لوگوں کو
ہمارے پاس یہ بہت اچھا سسٹم آف میڈیسن ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ذرا کھلے دل کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ تعاون کرے۔ آپ کا کام ملک کے عوام کو صحت فراہم کرنا ہے، وہ جس طریقے سے بھی صحت ملے۔ یہاں پر ہجامہ بھی ہو رہا ہے، آکوپنکچر بھی ہو رہا ہے، اور ہربل ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض غیر ہومیوپیتھ اور غیر حکیم جو ہے وہ ان کی دوائیں اپنے نسخوں میں لکھ رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ طب یونانی کی دوا کا نام ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ہربل کے نام سے فروخت ہو رہی ہے، تو وہ جائز ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور بہت سے غیر ہومیوپیتھک کی دوائیں استعمال کرتے ہیں اور باقاعدہ پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈاکٹر خالد مصطفیٰ کا ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹر خالد مصطفیٰ MBBS ڈاکٹر تھے، جنہوں نے اپنا شعبہ چھوڑ کے ہومیوپیتھی کی طرف رخ کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ڈاکٹر سیموئل ہینیمین اپنے زمانے کا بہت اچھا ایلوپیتھک ڈاکٹر تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو سکا کہ یہ دوائیں جو استعمال ہو رہی ہیں انسانوں پہ صحیح استعمال ہو رہی ہیں یا غلط ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اس نے جو ہے وہ یہ نیا طریقہ کار اختیار کیا، ایسی دوائیں جو جسم کو نقصان پہنچائے بغیر آپ کو صحت فراہم کرے، اس کو اس نے ہومیوپیتھی کرنا دی۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور لوگوں کے دماغوں سے اس کے بارے میں غلط تاثرات کو ختم کریں۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید۔